الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم اور اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے حضرت مریم سلام علیہا کے ہی واقعے سے ہوا ہے۔ اس سے قبل ہم یہ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ حضرت مریم سلام علیہا حضرت عمران کی جو ہے وہ بیٹی تھی، اور ان کی والدہ نے جب حمل ٹھہرا تو یہ منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے دین کے کام میں لگاؤں گی، جو بھی اولاد ہوگی اسے اللہ کے دین کے کام میں لگاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی حضرت مریم سلام علیہا۔ تو ان کی والدہ نے ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے وہ جو ذمہ داری ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو دی۔ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بڑے بزرگ بھی تھے عمر کے اعتبار سے بھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی جو پرورش اور ان کی دینی تربیت ہے اس کی ذمہ داری لگائی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام علیہا کو ایک حجرے میں رکھا، اور اس حجرے میں یعنی اس کا جو لاک تھا اس کی چابیاں صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس حجرے کو کھول کر اس میں داخل ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ حضرت مریم سلام علیہا کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ حجرہ بالکل بند ہے، کلوزڈ ہے، اور وہاں کسی کے آنے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پھر وہاں پھل موجود ہیں اور پھل بھی بے موسم کے ہیں، یعنی ان پھلوں کا موسم نہیں ہے لیکن وہ پھل وہاں پر موجود ہیں۔ پھر ہم یہ پڑھ چکے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام علیہا سے پوچھا کہ یہ تو خلاف عقل بات ہے کہ ایک بند حجرے کے اندر بے موسم کے پھل پائے جانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو حضرت مریم سلام علیہا نے جواب دیا کہ یہ ایسا ہوا ہے اس لیے کہ میرے رب نے میرے لیے اس شے کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اسباب کے بغیر بھی اپنے بندوں کو رزق عطا فرما دیں۔ تو بند کمرے کے اندر، بند حجرے کے اندر بے موسم کے پھل دینا یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ یہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال آیا ہے، اور خیال یہ تھا کہ خود بھی بوڑھے ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی بانجھ ہیں، بوڑھی بھی ہیں اور بانجھ بھی ہیں، یعنی اب اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں سوال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت مریم سلام علیہا کو ایک بند کمرے کے اندر، ایک بند حجرے کے اندر بے موسم کے پھل عطا فرما سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس عمر میں اور بانجھ بیوی کے ذریعے سے اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتے؟ تو یہاں ذکر ہے ان آیات کا کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے زکریا علیہ السلام نے، آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات کے ساتھ، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو بڑی دھیمی سی آواز کے ساتھ، بہت آہستہ سے۔ یہ ہے جس کو پسند فرمایا گیا، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو پسند فرمایا ہے، تضرعا و خفیہ، کہ گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے اور خفیہ انداز میں، اکیلے میں، خلوت میں اللہ کو پکارا کرو، اس لیے کہ وہاں ریاکاری کا جذبہ آنے کا امکان سب سے کم ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں خشوع و خضوع کی کیفیت بھی زیادہ ہوگی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو بڑی دھیمی سی آواز سے پکارا، قالا، ظاہر ہے کہ ابھی جو دعا کرنے لگے ہیں یہ پبلک میں یہ کی جانے والی دعا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ ظاہر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہو اور جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی بیوی بھی بڑھیا ہے اور ایج گزر چکی ہے اور اسے خواہش ہو اولاد کی، اور وہ یہ دعا پبلکلی کرے، تو لوگ اس کے بارے میں کیسا کیسا گمان نہیں کریں گے، کیسی کیسی نیگیٹو بات اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ اس لیے پبلکلی کی جانے والی دعا نہیں تھی۔
زکریا علیہ السلام نے اس دعا کو کیا ہے، اور یعنی بڑے خفیہ سے انداز میں کیا، دھیمی آواز. قال ربی انی وہن العظم منی. اب ذرا اندازہ کیجئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ پہلے وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اسباب کے اعتبار سے یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ تو میری دعا کی مخالفت میں ہیں. سب سے پہلے یہ بیان کیا ہے سب اسباب میری جو میں مانگنے لگا ہوں نا یا اللہ آپ سے، وہ اسباب سب کے سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. نمبر 1، ربی انی وہن العظم منی، میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے یہ بڑھاپے سے چمک اٹھا، سفید ہو گیا، بڑھاپا آ گیا. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، لیکن ان تمام اسباب کے خلاف ہونے کے باوجود یا اللہ میں نے جب جب زندگی میں آپ کو پکارا ہے تو میں کبھی بھی خالی جھولی کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، کبھی خالی ہاتھ مجھے آپ نے واپس نہیں بھیجا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، بے شک میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اپنے بعد. یعنی ڈرنے سے مراد کیا؟ انبیاء علیہ السلام کی کوئی دنیاوی جائیدادیں تو ہوتی نہیں ہیں جن کی وراثت چاہیے ہو کہ رشتہ دار آئیں گے اور میری فیکٹری پر، میرے گھر پر، میرے پلازے پر قبضہ کر لیں گے. انبیاء علیہ السلام کی وراثت تو علم ہوا کرتا ہے. تو زکریا علیہ السلام کہنے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا کیپیبل مرد موجود نہیں ہے. حضرت مریم سلام علیہ کی کفالت تو تھی ان کے پاس، لیکن وہ خاتون تھیں اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خواتین جو ہیں یہ نبی نہیں بنا کرتی، نبوت جو ہے یہ مردوں میں رہی ہے ہمیشہ سے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا صالح مرد نظر نہیں آتا جو اس نبوت کے بوجھ کو سنبھال سکے اور میرے اس پیغام کو میرے بعد بھی آگے لے کر چل سکے، میرے اس مشن کو آگے کنٹینیو کر سکے. اس حوالے سے میں ڈرتا ہوں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، اس لیے مجھے نہ پہلے اولاد ہوئی ہے اور نہ ہی اب اولاد ہونے کا کوئی امکان موجود ہے. اب یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ اسباب جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے اور کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے میرے ہاں اولاد ہونے کا. لیکن فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک ولی، ایک وارث عطا فرما دیں، آپ مجھے بیٹا عطا فرما دیں. یعنی یہاں پھر میں عرض کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ جو بیٹے مانگے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قرآن مجید میں موجود ہے، زکریا کی بھی موجود ہے علیہ السلام. یہ اس لیے ہے کہ وہ جو مشن رسالت ہے اس کو آگے لے کر چلنے والے بن جائیں. اصل معاملہ یہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور میں ان کی سورہ کہف میں نوٹ کرا چکا کہ یہ من لدن کے الفاظ جہاں پر آئیں گے تو لدنی سے یہاں مراد ہوگا خالصتاً اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ڈائریکٹلی عطا فرمائے بغیر اسباب کے، یعنی سبب موجود نہ ہو، اسباب کے برخلاف اللہ تعالیٰ کوئی شے عطا فرما دیں، اسباب اس کی مخالفت کر رہے ہوں لیکن اللہ اپنی عطا سے وہ شے دے دیں. تو یہ ہے جسے ہم من لدنک کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی علیہ السلام. وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اسے میرے رب اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. یہ یعنی ایک تو یہ بتا دیا کہ وراثت کیا چلی آ رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے تک، وہ وراثت علم کی وراثت ہے، نبوت کی وراثت ہے. اور دوسری بات یہ کہ بتا دیا وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور یا اللہ آپ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائیں جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ کا پسندیدہ بندہ بن جائے. اب آواز آئی ہے یا زکریا، اے میرے بندے زکریا علیہ السلام، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. اب تمام اسباب مخالفت کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. اسمہ یحییٰ، صرف اس کی خوشخبری ہی نہیں سنائی بلکہ اس کا نام بھی اللہ نے خود تجویز فرمایا ہے. اور وہ نام کیا ہے؟ یحییٰ. لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام بھی پیدا نہیں فرمایا. عام طور پر انسان کو یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کا، اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا کوئی ایسا نام رکھوں جو بڑا یونیک ہو، اس سے پہلے یہ نام نہ سنا گیا ہو، نہ رکھا گیا ہو. مجھے ایسا نام جو ہے نا وہ کوئی بتا دیا جائے. علماء کے پاس لوگ آتے ہیں اور ان سے آ کر پوچھتے ہیں جو نام بتائیں جو ایسا نام ہو جو پہلے نہ لوگ رکھتے ہیں، یونیک نام. تو اللہ تعالیٰ نے
خود یہ بتا دیا کہ ہم نے ان کا نام یحییٰ رکھا ہے، جسے پہلے کبھی نہیں سنا گیا ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب دیکھیے گا ذرا، زکریا علیہ السلام نے عرض کی، یعنی پہلے خود انہوں نے دعا کرتے وقت یہ بات کہی تھی، وہ دعا کے وقت ایک خاص کیفیت ہے، تضرع ہے، خضوع کی کیفیت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے، حالانکہ اسباب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اسباب موجود نہیں ہیں، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بڑھیا ہے، پھر وہ بانجھ بھی ہے، وہ بچہ پیدا کر نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بیٹا دیں گے، تو اب زکریا علیہ السلام نے پھر سوال کیا ہے ربی انا یکون لی غلام، اب یہ ہوگا کیسے یا اللہ؟ آپ نے تو فرما دیا کہ یہ ہوگا، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، یہ تو اولاد پیدا نہیں کر سکتی، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں خود بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، اب کوئی اگلا نکاح کرنے کا بھی میرا معاملہ نہیں رہا، بڑھاپا آ گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیوی میرے پاس موجود ہے اس سے اولاد کے پیدا ہونے کا قطعاً کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو اب یہ ہوگا کیسے؟ یہاں یہ نوٹ فرما لیں کہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں یہ تشریح کرنا ان آیات کی کہ وہ اللہ کے نبی تھے زکریا علیہ السلام، اور وہ یہ خدا نخواستہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا؟ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی شک ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام اتنی کنوکشن سے کبھی دعا مانگتے ہی نہ۔ انبیاء علیہ السلام کے ایمان میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک اور تردد کی بات نہیں ہے۔ یہاں زکریا علیہ السلام وہ پروسیس پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہاؤ، آپ نے کہا ہے کہ ہوگا، کیسے ہوگا یہ ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے آپ ہمیں بیٹا عطا فرمائیں گے؟ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حین، تیرے رب نے ایسا کہہ دیا کہ اللہ تجھے بچہ عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا، اور تیرے رب کے لیے بڑا ہی آسان ہے، ہوا علی حین، تمہارے رب کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں، بس جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر ہو جائے گا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، یقیناً میں نے اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کیا جبکہ تم کوئی شے نہیں تھے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب زکریا علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ نے فرمایا نشانی ہے تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے 3 مسلسل راتوں تک تندرست ہوتے ہوئے بھی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، لیکن بہرحال لوگوں سے گفتگو نہیں ہوگی۔ تو یہ اس سے نشانی ہو جائے گی کہ اب یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکل کر آئے اپنی قوم کی طرف اپنے حجرے سے۔ فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہاں اوحا کا ترجمہ وحی نہیں ہے، اشارہ ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے ان کو اشارے سے بتایا کہ میں تو خاموش ہوں، میرا تو روزہ ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی پچھلی کچھ امتوں میں روزے اس طرح سے بھی ہوا کرتے تھے کہ اس میں بولنے پر بھی پابندی ہوا کرتی تھی، چپ کا روزہ۔ تو زکریا علیہ السلام نے اشارے سے کہا بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح کرو صبح شام میں، تو میں بھی اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کے ذکر میں اپنی محراب میں مصروف ہوں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اب اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے زکریا علیہ السلام کو، اور انہیں پھر یعنی اللہ تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں دانائی عطا فرما دی۔ وحنانا من لدنا وزکات، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے نرم دلی بھی عطا فرمائی، اور زکوٰۃ سے یہاں مراد ہے پاکیزگی، کاف یا کہتے ہیں پاکیزہ کر دینے کو، صاف ستھرا کر دینے کو، ہم نے انہیں اپنے پاس سے پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ وکانا تقیہ، اور وہ بہت متقی تھے، تقوی والے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش اور نافرمان بھی کسی صورت میں نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلامتی ہے، سلام ہے اس روز پر جس دن انہیں پیدا کیا گیا۔ ویوم یموت، اور جس روز وہ وفات پائیں گے۔ ویوم یبعث حیا، اور جس روز انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ واذکر فی الکتاب مریم، اب یہاں سے حضرت مریم سلام علیہا کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم سلام علیہا کا ذکر بھی کیجیے۔
اذن تبازت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئی ایک ایسی جگہ کی طرف جو مشرق کی جانب تھی۔ یہاں نوٹ فرما لیں، قرآن مجید میں حضرت مریم سلام علیہا کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی خاتون کا نام موجود نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے، نام نہیں لیا اللہ نے۔ عورت ہے اور عورت کا بہرحال یہ کہ پردہ ہے، لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی، ان کی طہارت کے اوپر 11 آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں سورۃ النور میں، اور اسی طرح یعنی باقی انبیاء علیہ السلام کے ازواج کا ذکر بھی آیا، حضرت علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر آیا، حضرت علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر آیا، پھر حضرت آسیہ سلام علیہ کا ذکر بھی آیا، ٹھیک ہے، فرعون کی زوجہ تھیں، ایمان والی تھیں، ان کا بھی ذکر آیا، لیکن بہرحال اللہ نے نام کسی کا نہیں لیا، نسبتوں سے پکارا ہے، اشارتاً پکارا ہے، نام کسی کا استعمال نہیں ہوا۔ حضرت مریم سلام علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد خاتون ہیں جن کو باقاعدہ نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور بارہا کیا گیا ہے، ایک آدھ مرتبہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت مریم سلام علیہا کے اوپر یعنی ان کے نام پر باقاعدہ ایک سورہ مبارکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے یعنی ایک ان کی طرف سے پردہ اختیار کر لیا، یعنی ایک جنگل کا سما تھا، حضرت مریم سلام علیہ وہاں گئی ہیں، مختلف روایات ہیں کہ وہاں کس مقصد کے تحت گئی ہیں، لیکن بہرحال اس جنگل کی طرف گئی ہیں اور وہاں خلوت کا معاملہ تھا، وہاں انہوں نے پردہ کیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کی ہے۔ اچھا یہاں ذرا نوٹ فرمائیے گا، انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی جب وحی آتی، خود رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو بعض اوقات وحی کی قسمیں کیا ہیں، 6 قسمیں تقریباً جو گنی ہیں علوم القرآن کے ماہرین نے، حضرت مفتی تقی صاحب اپنی کتاب میں اس کو لکھتے ہیں علوم القرآن میں کہ 6 طریقوں سے وحی آئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل کے اندر کوئی بات القاء کر دی گئی ہے، بھیج دی گئی ہے، تو یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ جائیں تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ فرشتے کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیں۔ ایسا بھی ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی اصل حالت کے اندر۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں جو وحی کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کو عطا کی گئیں، لیکن یہاں ذہن میں رکھیں کہ حضرت مریم سلام علیہا نبی نہیں تھی، لہذا غیر نبی کے لیے فرشتوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہاں حضرت مریم سلام علیہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور انسانی شکل میں بھیجا ہے، یعنی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی انسان ہے جو سامنے کھڑے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، اب یہاں ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے حضرت مریم سلام علیہا کفالت میں رہی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی تربیت ہو، اور پھر یہ کہ پردے کا اس قدر اہتمام ہو کہ ایک حجرے کے اندر بند کر دیا گیا ہو اور وہیں پر وہ رہتی ہوں اور وہیں پہ کھاتی پیتی ہوں اور وہیں پہ ان کی تربیت کا تعلیم کا اہتمام ہوتا ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسی خاتون کے اندر فطرتاً شرم اور حیا کا معاملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بالکل خلوت میں موجود ہیں، اکیلی ہیں، وہاں کوئی اور موجود بھی نہیں ہے۔ یہ تو مجمع میں بھی ایسی خواتین جو ہیں جو شرم و حیا والی ہیں، اگر مجمع میں بھی اوپنلی بھی آپ یہ سمجھیں تو وہ غیر مردوں کے سامنے جانے سے جھجکیں گی، ہچکچائیں گی۔ اس کے برعکس یہاں نوٹ کیجئے کہ حضرت مریم جہاں سلام علیہا وہ بالکل خلوت میں ہے، جنگل میں ہے، اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے اور یعنی نظر ہی آ رہا ہے کہ ایک مرد ہے اور یہاں خلوت بھی ہے، لہٰذا اب یعنی حضرت مریم سلام علیہا کا پریشانی میں مبتلا ہونا یہ بالکل فطری تھا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، مریم سلام علیہا نے کہا بے شک میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تجھ سے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے تیرے شر سے محفوظ رکھیں. ان کنت تقیہ، اگر تو واقعی متقی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو بہرحال یہ کہ میرے ساتھ کوئی غلط ارادہ مت کرنا. قال انما انا رسول ربک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا بے شک میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میرے اندر تو کوئی ایسے جذبات نہیں ہے، جنسی جذبات نہیں ہے کہ مجھے آپ کی طرف کوئی اٹریکشن کا معاملہ ہو سکے، میں تو فرشتہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں. اب یہ مزید پریشانی والی بات تھی. قالت، بہت حیران ہو کے پوچھا حضرت مریم نے سلام علیہ، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، یہ مجھے کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. اب اولاد ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ، اور ایک حرام طریقہ ہے. ایک نکاح کا طریقہ ہے اور ایک زنا کا طریقہ ہے. مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا، نکاح ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقل کے خلاف بات محسوس ہوتی ہے، اس لیے حضرت مریم سلام علیہ نے یہ سوال کیا، ورنہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس واقعے کو ذکر کر دیا ہوا ہے کہ بے موسم کے پھل جب آتے تھے ان کے پاس، وہ بھی خلاف عقل بات تھی، سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اس پر بھی حضرت مریم سلام علیہ بڑی مطمئن تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں. تو یہاں نوٹ کیجئے گا کہ حضرت مریم سلام اللہ پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، اور بہت حیران ہو کر پوچھ رہی ہیں. یعنی یہ کہ ایک پاک باز خاتون کے کیا جذبات ہوں گے یہ خبر سننے کے بعد، ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، نکاح ہونا ہے تو دور کی بات ہے، مجھے کسی شخص نے چھوا بھی نہیں ہے. اور یہاں سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کتنی پاکیزہ خاتون تھی کہ یعنی کسی سے نکاح ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کے ساتھ کوئی افیئر یا اسکینڈل ہونا تو دور کی بات ہے، مجھے تو کبھی آج تک کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا. قال كذلك، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ قال ربک، اس لیے کہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، هو علی حین، آپ کے رب کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. ایسا ہی ہوتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا سلام علیہ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تھا. وہاں تو ماں بھی نہیں تھی، یہاں تو صرف باپ نہیں ہے نا، وہاں تو ماں بھی موجود نہیں تھی، تو کیسے بغیر باپ کے پیدا کر دیا گیا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہوا علیہ حیٌ، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بھی بنا دیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما لیا کہ ایسا ہوگا. فَحَمَلَتْهُ، پھر جب مریم سلام اللہ حاملہ ہوں، یہاں اس کی تفصیل جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ پورا یعنی 9 مہینے کا وہ پیریڈ جو ہے وہ ان کو کمپلیٹ کرنا پڑا ہو، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے صرف پھونک ماری ہے ان کی طرف بس. بعض عیسائیوں میں ایسے گمراہ کن فرقے بھی موجود ہیں معاذ اللہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چلو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا معاذ اللہ کہ حضرت مریم سلام علیہ اللہ کی بیوی ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بن گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے کر بھیجا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت مریم سلام علیہ کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن شپ قائم کریں اور اس سے اولاد ہو. بہت بڑے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرمائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بس آ کر اللہ کا حکم سنایا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو الفاظ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں وہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہ کو اسی وقت 9 مہینے کے حمل سے کر دیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ پورا وہ سپین آف ٹائم گزرا ہوگا اور اس کا انتظار کرنا پڑا ہوگا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یکدم وہ حمل جو ہے وہ اپنی پوری مدت کو پہنچ گیا. فانتبذت به مکانا قصیا، پھر وہاں سے وہ ایک دور جگہ پر چلی گئی. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر جب وہ ظاہر ہے کہ پریگننسی کا جو پین ہے وہ انہیں لے آیا ہے ایک کھجور کے تنے کے پاس. قالت، اب ظاہر ہے پھر وہ ان کو یہ خیال ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے اور ایک فرشتے آئے ہیں اور وہ آ کر مجھے یہ خبر سنا کر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے یعنی یہ بھی معجزہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. عام طور پر تو اس کے لیے پورا ایک وہ وقت چاہیے، اس سپین آف ٹائم چاہیے اس کو، اس ہر معاملے کو میچور ہونے کے لیے، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہاں وہ پورے کا پورا حمل جو ہے نا وہ ایک ہی لمحے میں ٹھہر گیا ہے. تو اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ اب انہیں خیال آ رہا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، اللہ کی قدرت سے ہوگا، لیکن اب انہیں خیال یہ ایک تو درد ہے، تکلیف ہے، اور یہ نوٹ فرمائیے گا کہ جنگل ہے،
وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں کوئی نرس نہیں ہے، وہاں کوئی دائی نہیں ہے، کوئی بھی موجود نہیں وہاں پر جو ہیلپ آؤٹ کر سکے. اور اس درد کی بھی کیفیت ہے، تکلیف ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی احساس ہے کہ میں اپنے اس بچے کو لے کر جب واپس اپنی قوم کی طرف جاؤں گی تو وہ میرے اوپر کیا کیا باتیں کریں گے، کیسا کیسا کیچڑ میرے دامن پر اچھالیں گے، مجھے کیسے کیسے وہ جملے سنائیں گے، اس بات کا بھی خیال ہے. اب اس جذبے سے مغلوب ہو کر کہا ہے حضرت مریم سلام اللہ نے. اور یہاں ہمیں کنفیس کرنا پڑے گا کہ بہرحال یہ ایک ایسی تکلیف ہے، یہ جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، یہ ماں اپنے بچے کو جس تکلیف میں آ کر پیدا کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور اس تکلیف کا بہت بڑا اجر بھی ہے اس ماں کے لیے. آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا. قالت، اب حضرت مریم سلام اللہ کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت ہوا کرتی تھی، لوگ مجھے بھول جاتے، دفنا دیتے، مر جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. اس قدر تکلیف ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو فرشتے نے انہیں پکارا نیچے سے، اللہ تحزنی، آپ غمگین نہ ہوں، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، یقیناً آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک ماں جاری کر دی. یعنی وہ جنگل ہے، جنگل کے اندر زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خاص طور پر صرف حضرت مریم سلام اللہ کے لیے وہاں ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. پانی پیجیے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے. یہ پھر میں نوٹ فرما رہا ہوں، یہ جو بجز ان نخلا ہے نا، ایک تنا ہے. تنے سے مراد یہ ہے، اگر آپ کھجور کے درخت کو اپنے تخیل میں لائیں اور آپ تنے سے یہ مراد لے لیں کہ صرف کھجور کے درخت کا صرف ایک تنا ہے، اوپر نہ شاخیں ہیں، نہ پتے ہیں، نہ باقی پورا نظام موجود ہے، ایک تنا سوکھا ہوا تنا ہے، ختم ہو چکا ہے. یہ اس درخت کے لیے لفظ عرب استعمال کرتے تھے جزء النخلا، کہ جس کو بہرحال یہ کہ وہ اب کوئی امید نہیں ہے کہ اس پہ پھل لگ سکتا ہے. پھل لگنا تو بڑی دور کی بات ہے، اب کوئی تنا بھی اس میں سے نہیں نکل سکتا، سوکھ چکا ہے یہ تنا، کوئی شاخ بھی اس میں سے برآمد نہیں ہو سکتی، سوکھا ہوا تنا. تو ساقط علیک رطبا جنیا، آپ کا کام صرف اس کو ہلانا ہے. یہ تنا ہے، سوکھا ہوا تنا ہے، آپ اس سوکھے ہوئے تنے کو بس ہلائیے. تو ساقط علیک رطبا جنیا، اللہ آپ پر پکی ہوئی نرم کھجوریں گرائے گا. فَكُلِي وَاشْرَبِي، پس کھائیے اور پیجئے. آپ اندازہ کریے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں کوئی پانی کا چشمہ موجود نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بیابان میں آپ کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ جاری کر دیا ہے بغیر سبب کے. کوئی چشمہ کھودنے والا نہیں ہے، ہاں، کوئی وہاں پانی لانے والا نہیں ہے کھینچ کر، کوئی وہاں پہ کوئی لیبر، کوئی مزدور وہاں موجود نہیں سب کام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور ایک تنا جس کے اندر سے اب امید ہی نہیں ہے کہ کوئی شاخ بھی برآمد ہوگی، کوئی پتا بھی نکلے گا. اس سوکھے تنے میں سے اگر آپ کا رب آپ کے لیے کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں گرا سکتا ہے ڈائریکٹ، صرف ایک دفعہ تنے کو ہلا. یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پروسیس کیا اور آپ نے اس کو کچھ، یعنی اس کو کچھ دوائیاں لگائیں، پھر اس کو کسی طریقے سے اس کے اندر دوبارہ سے اس کو، یعنی وہ معاملہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ صرف اس کو ہلائیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھجوریں گرا دی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ایک سوکھے تنے میں سے پکی ہوئی کھجوریں آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے ایک لمحے میں، اور اللہ تعالیٰ اگر ایک جنگل بیابان میں ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر باپ کے ایک بیٹا پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھائیے اور پیجئے. وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے. کیسے؟ اس بچے کو دیکھ کر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے لیے خاص طور پہ نوٹ کیجئے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے اپنی اولاد میں. آپ اس کی تڑپ دیکھیں گے، یعنی شوہر سے بھی بہرحال محبت ہوتی ہے بیوی کو، لیکن شوہر بیمار ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں رہتی، اس قدر بہرحال پرواہ نہیں ہوتی جتنی پرواہ ایک بچے کے بیمار ہونے کی یا اس کے رونے کی، اس کی تکلیف کی پرواہ ماں کو ہوتی ہے، اتنی کسی کی اور نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی جذبہ اس کے اندر رکھا ہے. وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے اس بچے کو دیکھ کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر آپ انسانوں میں سے کسی کو دیکھیں، یعنی جب آپ نے واپس جانا ہے اس بچے کو لے کر، فَقُولِي، تو آپ نے انہیں جواب نہیں دینا.
آپ نے انہیں کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، اشارے سے صرف کہہ دیں میں نے بے شک رحمان کے لیے روزے کی منت مانگ لی ہوئی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، اور میں ہرگز آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ آپ اشارے سے یہ بات کہتے ہیں، بس کوئی جواب آپ نے نہیں دینا، کوئی ایکسپلینیشن آپ نے نہیں دینی۔ یہ وہ معاملہ تھا جس سے حضرت مریم السلام علیہ سب سے زیادہ خوف زدہ تھی، اور ظاہر ہے ایک مقدس کردار کی حامل خاتون کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور کیسی کیسی باتیں ان کے کریکٹر پر کریں گے کہ یہ اولاد کہاں سے آ گئی، آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، پھر مریم سلام اللہ آئی ہیں اپنی قوم کے پاس اس بچے کو اٹھائے ہوئے، اپنی گود میں بچہ لیا ہوا، اور جیسے جنگل سے نکل کر اپنی بستی کی طرف آئیں، ظاہر ہے لوگوں نے دیکھا، اور مجمع لگتے ہوئے تو دیر نہیں لگتی، لوگ تو تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، سب اکٹھے ہو گئے اور ایک مجمع لگ گیا، اور انہوں نے آ کر حضرت مریم سلام اللہ کو بڑے سخت الفاظ میں کہا، قالو یا مریم، او مریم، لقد جئتی شیئا فریا، مریم تو نے بڑی عجیب حرکت کی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی اب یہ نسب کا تانا دیا انہوں نے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں یہ ہارون علیہ السلام وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حضرت مریم کے بھائی تھے ہارون۔ اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی امرأ سوء، تمہارے والد بھی کو برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری والدہ بھی کو بدکار عورت نہیں تھی۔ انسان عام طور پر ظاہر ہے اس کے جینز تو اس کے ماں باپ سے آتے ہیں، اور وہ اپنی صفات بھی ماں باپ ہی سے بورو کرتا ہے، لہٰذا وہ ماں باپ کی صفات آتی ہیں۔ تمہارا باپ بھی نیک دل آدمی تھا، اور تمہاری ماں بھی جو ہے نا وہ کوئی بد کردار عورت نہیں تھی، بڑی نیک خاتون تھی ہمارے علم کی حد تک، لہٰذا تم نے ایسا کام کیا، تم کس پہ چلی گئی ہو؟ عموماً ہم ایسے کرتے ہیں نا، یعنی کوئی بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرنے والا ہو یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم فوراً اسے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا باپ تو بہت اچھا آدمی، تمہاری ماں بھی بڑی اچھی خاتون ہے، تم کس پہ چلے گئے؟ یہ وہ معاملہ ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابوک امرأ سوء، بھائی بھی تمہارا بڑا شریف آدمی تھا اور باپ بھی تمہارا جو ہے وہ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور ماں بھی تمہاری بد کردار عورت نہیں تھی، تم کس پہ چلی گئی؟ فاشارت الیہ، اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت مریم سلام علیہ نے اللہ کے حکم کے مطابق اشارہ کیا، ادھر میری طرف دیکھیں، اشارہ یہ کیا کہ بس میں چپ ہوں، اس کا مطلب ہے میرا روزہ ہے، میں تو نہیں بولوں گی، اور اس سے بات کریں، گود میں جو پکڑا ہوا اس سے بات کیجیے۔ اب انہیں اور اس پہ غصہ آیا، قالو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں اس سے جو گود میں بچہ موجود ہے؟ یعنی تمہیں تو چاہیے تھا، تم نے اب ایک گناہ کر لیا تھا، اس گناہ کی کوئی اچھی جسٹیفیکیشن ہی بنا لیتی، کوئی اچھا بہانہ بنا لیتی، کہہ دیتی میں نے چھپ کر کسی سے شادی کر لی تھی، کہہ دیتی کہ مجھے کسی نے زبردستی ایسا میرے ساتھ معاملہ کر دیا تھا، کوئی بہانہ لگا لیتی اپنے گناہ کو چھپانے کا۔ تم تو الٹا جو ہے وہ جواب بھی نہیں دے رہی، ہمیں ایکسپلین بھی نہیں کر رہی، بلکہ تم اپنے منہ پر انگلی رکھ کے کہہ رہی ہو کہ میں خاموش ہوں، اور کہہ رہی ہو بچے سے بات کریں۔ بھئی کیسے بچے سے بات کریں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں، اور ایسے بولے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو چار آدمیوں نے قریب ہو کر کان لگا کر بات سنی، آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی ایک بڑے لاؤڈ پچ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا جو اس بستی کے تمام لوگوں نے سنا ہے باقاعدہ، اور ایسا نہیں کہ ایک آدھ لفظ کہا ہو تو کسی کو گمان ہو گیا ہو کہ یہ بچہ کچھ بول رہا ہے، ایسا نہیں تھا، بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر وائس کے ساتھ اور بڑی یعنی لاؤڈ پچ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، قال انی عبد اللہ، یہ معجزہ تھا جو اللہ نے عطا فرمایا کہ گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اور انہوں نے کلام کیا اور کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، انہوں نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں موجود ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور مجھے اللہ نے وصیت کی نماز اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی اللہ نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جب تک زندہ رہو نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں،
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ نے سرکش اور نامراد ہرگز نہیں بنایا۔ یہاں اصل میں یہ سمجھیں کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جو کہا گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اصل میں وہ اعلان برات کر رہے ہیں اس بات سے کہ میری والدہ کے حوالے سے اگر تمہارے ذہن میں کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ موجود ہے یا ان کے کردار پر کوئی شک تم رکھتے ہو تو میں ان سب کی نفی کرنے والا ہوں۔ میری والدہ بہت نیک خاتون ہے اور میں اپنی ساری زندگی اپنی والدہ کی فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے اس روز جس دن مجھے پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس روز میں وفات پا جاؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس روز میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ پورا خطاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اس واقعے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پھر یہاں نوٹ فرما لیں، میں پہلے بھی یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ عام طور پر ابن کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ باپ کا نام لگایا جاتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگایا جاتا ہے۔ بیٹی کی بات بھی ہوگی تو آپ فاطمہ بنت ختیجہ نہیں پڑھیں گے، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تو باپ کا نام ساتھ لگے گا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار قرآن مجید میں ان کا نام ایسے بیان کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک عیسیٰ، بالکل ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اسپیسیفائی کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ مریم سلام علیہا کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے کوئی والد موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے ہمیشہ سے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ سے ہزاروں سالوں سے لوگ اس کو دیکھتے آئے اور وہ یہی ترتیب رہی ہے، روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اصول اور قانون بنایا ہوا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اصول کو توڑا ہے، اپنے قانون کو توڑا ہے اور بتایا ہے کہ میں اپنے قوانین کا بھی پابند نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، میں جو چاہے کروں، مجھ پر کوئی سوال اٹھانے والا نہیں۔ جب میں نے کہا ہے میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو میں نے کیا، میں کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کی طاقت اور قوت موجود ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں اللہ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کلمہ کن ہے، تمہاری سائنس کے لیے، تمہاری زوالوجی کے لیے، تمہاری باٹنی کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہوگا، اللہ کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک میرا اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری کے وقت میں۔ اسمع بہم و ابصر، اس دن وہ خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم تو آج کھلی گمراہی میں موجود ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے انہیں حسرت کے دن سے جب معاملہ چکا دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم وارث ہیں زمین کے اور اس کے بھی جو اس پر موجود ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جاتے ہیں۔ اچھا اب ذرا یہاں نوٹ فرمائیے گا، ہم نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 69 میں ہم نے 4 قسم کے گروہوں کا ذکر پڑھا تھا، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، وہ کون تھے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین سے صدیقین تھے، شہداء تھے اور صالحین تھے۔ اس میں صالحین کے حوالے سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے جو بھی نیک لوگ ہیں وہ صالحین ہیں،
عمل صالح کرنے والے لوگ. اچھا اس میں تھوڑا سا ہم یعنی اوپر والے درجے پہ چلے جائیں تو وہ ان صالحین میں سے وہ لوگ جو جن کے اندر ایک جذبہ ہو اور ایک شدت ہو اور بڑے جذبے کے ساتھ بڑے سرگرم قسم کے لوگ ہوں, یہ ہیں جو آگے ہو کے کام کرتے ہیں, سبقت لے جاتے ہیں, اور یہ صالحین میں سے بھی شہداء کا درجہ پا جاتے ہیں. اسی طرح ان میں سے انہی صالحین میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر غور و فکر کرنا, اور پھر یعنی بہت زیادہ تحریکی مزاج تو شاید نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ غور و فکر کرنا اور معرفت کے درجے حاصل کرنا, اور وہ جسے کہا گیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, وہ والی کیفیت ہے. تو اپنے من میں ڈوب کر اپنی زندگی کا سراغ پانے کی کوشش کرنے والے, یہ ہیں جو صدیقین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. اور نبوت تو بہر اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ ہم نے 4 درجے وہاں پڑھے تھے. یہاں نوٹ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نبی تھے لیکن صدیق نبی تھے, یعنی وہ جو صدیقین والا مزاج تھا وہ ان نبیوں میں پایا جاتا تھا. تو سب سے پہلے ذکر آ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک وہ صدیق نبی تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, جب انہوں نے کہا اپنے والد سے, یا ابت لم تعبد ما لا يسمع, اے میرے ابا جی آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے, ولا يبصر, نہ دیکھتا ہے, ولا يغني عنك شيئا, اور نہ ہی آپ کے کچھ بھی کام آ سکتا ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, اے میرے والد یقیناً میرے پاس وہ علم آ چکا ہے, ما لم یاتک, جو آپ کے پاس اب تک نہیں آیا. فاتبعنی, تو میری اتباع کیجئے, اہدک صراطا سویا, میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. اب یہ بڑی اہم بات ہے. باپ ہو اور کبھی ایسا ہو کہ بیٹا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, اور چاہے کتنے ہی ادب اور احترام سے نہیں, بہت محبت سے, بہت ادب سے, بہت احترام سے وہ بیٹا یہ کہے کہ ابا جی جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اور جو مجھے پہنچانا وہ راستہ وہ درست ہے, تو آپ ایسا کیجئے مجھے فالو کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہوا کرتا ہے کہ باپ یہ کہے کہ بھائی یہ تو کل کا بچہ, باپ نے تو اس کے سارے یعنی ساری زندگی کے مراحل دیکھے ہوئے تھے, بالکل بچپن میں اسے گودوں میں کھلایا ہوا تھا, پھر اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا, اور پھر سارے معاملات تھے. باپ یہ کہے کہ یہ تو بچہ ہے, میرا ہی بیٹا ہے, میں اب اس کو فالو کروں, اس کی اتباع کروں. بہت مشکل معاملہ ہے ایکسیپٹ کرنا. اور یہ بہرحال بڑے گریٹ حضرات ہوا کرتے ہیں کہ جن کو جب یہ معلوم ہو کہ اپنے ہی بیٹے کو انہیں فالو کرنا پڑے گا, اور تو اس کو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. میرے سامنے مثال ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ جس وقت بہرحال یہ کہ انہوں نے کچھ نام تجویز کیے کہ تنظیم کا امیر کون ہوگا, اور اس کے بعد شورا کی طرف سے کچھ مشورہ ہوا, اور اس کے بعد ایک نام فائنل ہوا, اور وہ نام خود انہی کے اپنے بیٹے امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا تھا. تو جب نام سامنے آ گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب امیر تنظیم اسلامی جو ہیں وہ حافظ عاقب سعید صاحب ہوں گے, تو اسی میٹنگ میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی ان کا نام اناؤنس کیا تو کچھ ترتیب یہ بنی کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں اب تنظیم کی عمارت سے سبکدوش ہوتا ہوں, اور اب جو نئے امیر تنظیم ہیں وہ حافظ عاقب سعید صاحب ہوں گے, اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری بیعت قبول کر لیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ان سے بیعت جہاد کی ہے. یہ کہنے میں بڑا آسان کام ہے, لیکن یہ جس پر ہو اس کے لیے معاملہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے ہی کو اپنے سے زیادہ درست اپنا امیر مان لینا, اپنا سینئر مان لینا, اور اس کی اتباع کرنے کا معاملہ کر لینا, یہ بہت مشکل کام ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی ادب, انتہائی احترام کے ساتھ عرض کیا ہے کہ ابا جی آپ جو ہے نا وہ جس راستے پہ چل رہے ہیں راستہ ٹھیک نہیں ہے, جو مجھ تک پہنچی ہے ہدایت وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی. فاتبعنی, میری اتباع کیجئے, مجھے فالو کیجئے, اہدک صراطا سویا, میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان, ابا جی دیکھیں شیطان کی بندگی نہ کریں.
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا کھلا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا. بڑے خوبصورت الفاظ، اللہ کی طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے. یہاں اللہ کا لفظ نہیں ہے، رحمان کا لفظ. یعنی میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن جس شرک میں آپ انوالو ہیں اس شرک کو وہ اتنا رحم کرنے والا رب بھی معاف نہیں کیا کرتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی رحمت سے محروم ہو کر اس کے عذاب کا شکار بن جائیں. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے کہا کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ. یہاں نوٹ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ صرف بت پرست نہیں تھے بلکہ بت فروش بھی تھے. روایات میں یہ بات آتی ہے، یہ باقاعدہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے. بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے اور بت پرست بھی تھے. یعنی صرف عبادت ہی بتوں کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھی بلکہ تجارت بھی بتوں ہی کے کم سے قائم تھی ان کے بقول. تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر آپ میرے معبودوں کی طرف واپس نہ آئے تو میں آپ کو یا تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا یا پھر یہ کہ آپ چلے جائیں گھر چھوڑ کر. قال السلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ پر سلام ہو. یعنی میں اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر، اپنی سوچ پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، ایون دیٹ کہ مجھے اپنے والدین سے الگ بھی ہونا پڑے. سلام علیکم، مجھے اجازت دیں میں جا رہا ہوں. سأستغفر لک ربی، ہاں آپ میرے باپ ہیں، آپ کے ساتھ میرا محبت کا تعلق ہے، میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بخش دیں، آپ کی مغفرت کر دیں، آپ کو معاف فرما دیں. انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. واعتزلکم، اور میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. وما تدعون من دون اللہ، اور ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. وعدو ربی، اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں رہوں گا، کبھی خالی ہاتھ نہیں رہوں گا، کبھی یعنی خالی جھولی کے ساتھ واپس نہیں لوٹوں گا. فلما اعتزلهم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے. وما يعبدون من دون اللہ، ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے. فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اب ویسے بہرحال اس پورے یعنی اس ٹائم کے اندر بہت بڑا ایک سپین ایسا ہے، بہت بڑا وقت ایسا ہے، ایک سپیس ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے الگ ہونا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں بیٹے دیے جانا، ان کے درمیان میں یعنی وقت موجود ہے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے لیے انہوں نے کچھ رشتے چھوڑے تو اللہ نے ایک رشتہ باپ کا چھوٹا ہے تو اس کی جگہ پہ اللہ نے 2 بیٹے عطا فرما دیے ہیں. اللہ نے کمپنسیٹ کر دیا اور وہ 2 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 2 بیٹے بھی ایسے تھے کہ بہترین بیٹا بھی اور پوتا بھی، یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام پوتا، وہ اللہ نے عطا فرما دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. یعنی اگر آپ کے خاندان میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ آپ کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہوں گے تو اللہ آپ کے ہی خاندان میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو آپ کو فالو کرنے والے بن جائیں گے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا فرمایا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے حق میں سچائی کا بول بالا کر دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی. انہ کان مخلصا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے، خالص کیے ہوئے تھے اللہ کے. وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا بات آ رہی؟ صدیق النبی، وہ صدیق نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے اندر آپ کو وہ خشوع و خضوع اور وہ یعنی آپ یہ کہیے کہ تصوف کا رنگ زیادہ ملے گا. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام یہ جہادی رنگ کے نبی تھے، ان کا مزاج جو تھا جلالی تھا، ہم پہلے بھی پڑھا ہے اس بات کو. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں طور پہاڑ کے دائیں جانب سے پکارا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں خاص سرگوشی کرنے کے لیے اپنے قریب کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے. أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ان کے بھائی ہارون نبی کے طور پر علیہ السلام.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اب ان کے والد کے لیے کیا بات آ رہی تھی؟ صدیقاً، نبی صدیق تھے، اور یہ صادق تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اس کو سچا کرنے والے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ بھی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے۔ اب ان کی مدح کی جا رہی ہے، ان کی تحسین کی جا رہی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ ادریس علیہ السلام بھی، ان کے لیے بھی لقب کا استعمال ہوا ہے، صدیقاً نبی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول النبی، اسماعیل علیہ السلام کے لیے رسول النبی، اور ابراہیم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے لیے صدیقاً نبی۔ یہ بھی اپنے یعنی اپنی ذات میں بہت غور و فکر کر کے ریسرچ کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے والے تھے، حقائق تک پہنچنے والے تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بہت بلند مقام پر اٹھا لیا، بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے انعام فرمایا۔ من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے کچھ تھے جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کشتی میں۔ ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور کچھ ابراہیم علیہ السلام اور کچھ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور چن لیا تھا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے۔ یہ تاثیر ہے اللہ کی آیات کی، روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتلوا ھذا القرآن وابکوا، قرآن کو پڑھا کرو اور رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَبْكُوا فَتُبَاكُوا، اور اگر رو نہ سکو تو پھر بہرحال یہ کہ کم از کم ایسی کیفیت ہو جائے کہ گویا رونے والے، کچھ ایسے اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں بہت جلدی رونا نہیں بھی آتا، تو کم از کم ایسا ہے کہ وہ نرمی مزاج میں پیدا ہو، وہ کیفیت ہو کہ شکل رونے والی ہو گئی ہو، آنسو نہ بھی بہیں تو بہرحال ایسی کیفیت کم از کم ہو جائے۔ اور حضرت علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے بعد کہ اگر تم اپنی شکل بھی رونے والی نہ بنا سکو، یعنی قرآن تم پہ اثر ہی کوئی نہیں کر رہا، نہ تم رو پا رہے ہو اور نہ تم رونے والی شکل بنا پا رہے ہو، تو پھر اپنے مقدروں پہ رویا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو شاید قرآن کے قابل ہی نہیں سمجھا، تمہیں اس کا شوق ہی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کا معاملہ ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، خروا سجدا وبکیا، اور یہ روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی رونے کے ساتھ، آنسو بہانے کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت سجدہ ہے تو بریک میں آخر میں سجدہ فرما لیجیے گا۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے جانشین بنے ناخلف لوگ، نالائق امتی، ان کی اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے۔ الا من تاب، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنہ، بس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا، بغیر دیکھے وعدہ کر لیا ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہ اس جنت میں کوئی غیر ضروری بات نہیں سنیں گے سوائے اس کے کہ ان کا کلام کیا ہوگا، ایک دوسرے سے سلام۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا اس میں صبح اور شام میں، یعنی انلمیٹڈ رزق اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، انلمیٹڈ نعمتیں اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں میں سے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔
وما نتنزل الا بامر ربک، اور ابھی جبرائیل علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیے ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ. لہو ما بین ایدینا، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان میں، وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے. رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. فاعبدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی بندگی کیجئے. واصطبر لعبادتی، اور قائم رہیے اللہ کی عبادت پر. هل تعلم له سمیا، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں جس کا کوئی ایسا نام؟ یعنی ان آیات میں جو بہت خوبصورت کانسیپٹ نظر آتا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے ایک انتہائی محبت تھی، شدت والی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت سے وحی کا انتظار رہتا تھا. اس کو آپ آج کے ماحول میں، آج کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ کب قرآن پڑھا جائے، کب ہمیں کوئی موقع ملے، کب کوئی ایسی مجلس ملے جس میں بیٹھ کر ہم قرآن سیکھ سکیں، پڑھ سکیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید سے شدید محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے کہ وہی کب آئے گی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہی جو ہے وہ اس کا نزول تاخیر سے ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جبرائیل علیہ السلام سے شکوہ بھی کرتے تھے کہ یعنی اتنی تاخیر سے آئے ہیں، اور اگر جلدی آ جاتے تو اور قرآن مل جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی قرآن مجید کے ساتھ. اس پر پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے ہم تو اللہ کے حکم سے وہی لے کر نازل ہوتے ہیں. جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی کا اتنا حصہ ہے، قرآن کا اتنا حصہ یہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جائیے، اس وقت ہم جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک تو نہیں ہیں. وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان یہ کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَا سَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا واقعی مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ سمجھنے کے لیے بڑی مشکل بات ہے. ہم نے آج تک کبھی کسی مرے ہوئے شخص کو دوبارہ زندہ ہو کر آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ہمیں ہماری سائنس یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ پاسبل بھی نہیں ہے. بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا. اولا یذکر الانسان، اب وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا انسان اسے یاد نہیں کرتا، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، ہم نے اسے پہلے پیدا کیا تھا جب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی. کیا تھا یہ؟ ان کروڑوں سپرمز میں سے ایک سپرم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پیدائش دے دی، اور جس کو اللہ نے پیدا کر کے پورا انسان بنا دیا. اس وقت بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس وقت یہ انسانی آنکھوں سے نظر آنے والا بھی نہیں تھا. تو جب اللہ نے اس کو اس وقت پیدا کر دیا ہے تو اس کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنا کمپیریٹیولی اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ قرآن مجید کی قسموں میں سب سے بہترین، سب سے خوبصورت قسم آپ کو یہ ملی. فَوَرَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے. لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور جمع کریں گے ان سب کو بھی، والشیاطین، اور تمام شیطانوں کو بھی. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور ہم انہیں حاضر کریں گے جہنم کے گرد ایسی حالت میں کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شيعة، پھر ہم ہر گروہ میں سے علیحدہ کر لیں گے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا، انہیں جو رحمان کے خلاف سرکشی میں بہت سخت تھے، جو اللہ کی باتیں نہیں مانا کرتے تھے، جو اللہ کے کلام کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھے، جن کا معاملہ صرف اللہ کی مخالفت تھا، جن کی زندگیاں صرف نافرمانی اور گناہوں میں گزر گئی تھی، انہیں ہم الگ کر لیں گے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ گزرنے والا ہے جہنم پر سے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ بات آپ کے رب کے ذمے ہے اور طے شدہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو ایسے چھوڑیں گے کہ وہ جہنم میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے. آج تو بہت اکڑ کر چلتے ہیں دنیا کی زندگی میں. آج تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے، دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا. جہنم میں گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اور گھٹنوں کے بل انسان گرتا ہے، کبھی ذرا اس کو امیجن کریں، گھٹنوں کے بل انسان گرتا ہے منت کرتے ہوئے، سماجت کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، پناہ مانگتے ہوئے.
لیکن اس وقت ان کا پناہ مانگنا، اس وقت ان کا توبہ کرنا، اس وقت ان کا رونا اور گڑ گڑانا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا، کون سا گروہ جو ہے وہ بہتر ہے مرتبے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًا، اور وہ کتنی اچھی تھیں ساز و سامان میں اور شان و شوکت میں، یعنی ٹیکنالوجی بھی بھرپور ان کے پاس موجود تھی، ساز و سامان بھی موجود تھا۔ کتنی قوموں کے ہم حالات پڑھائیں، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس میں گھر بنایا کرتے تھے، محل تعمیر کیا کرتے تھے، اسٹرکچرل ڈیزائن کے ماہرین ان کے اندر موجود تھے، اور یہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کل من کان فی الضلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو گمراہی میں ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اسے رحمان مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مہلت عطا فرماتے ہیں، اس کی رسی دراز کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ شاید وہ توبہ کر لے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں وہ اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، دو چیزوں میں سے ایک چیز ان پر آ کر رہے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا اور یا قیامت آ جائے گی۔ اس سے پہلے توبہ کر لی تو بچت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور عذاب آ گیا، موت کی صورت میں آ گیا یا قیامت ہی آ گئی، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا، پھر وہ جان لیں گے کہ جگہ کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے کون زیادہ بری جگہ پر ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور لشکر کے اعتبار سے کون زیادہ برا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اور اس ہدایت میں اور زیادہ اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یعنی کیفیت یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، اسباب ہے، دنیا کی عیاشیاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کے نافرمان ہیں، ان پر اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہرحال دنیاوی اعتبار سے آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، لیکن وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو ان کے لیے اور کھول دیا، ان کے لیے اور آسان کر دیا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ دنیا کا جمع کیا ہوا مال اور دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی آسائشیں یہ تمہارے کام نہیں آنے والی۔ اسی لیے یعنی وہ ترمذی شریف کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، وَأَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی تمہارے مال دیکھتا ہے، تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے، دنیا کی دولت کتنی ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے قلب دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اگر کوئی اسلام میں آنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کوئی بیوٹی کمپٹیشن ہوتا نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کبھی انٹر نہ ہو سکتے اس میں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کبھی نہ انٹر ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود جیسے دنیا میں یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یعنی بیوٹی کانشیس لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی اس کمپٹیشن میں شاید رجسٹر بھی نہ ہونے دیتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو وہ عظمت عطا فرمائی اپنے دین کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کر جاتے ہیں معراج کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میں بھی چل رہا ہوں اور کوئی اور بھی چل رہا ہے، آواز آ رہی کسی کے چلنے کی، اور یہ بھی نوٹ فرمائیے گا کہ یہ رات کا وقت ہے، معراج تو رات کے وقت میں ہوئی، رات کا وقت لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، یہ کون چل رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ تو دنیا میں، تو آپ قدموں کی آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ تو عرض کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ جانثار، آپ کا یہ صحابی بلال اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ یہ چلتا زمین پر ہے اور اللہ اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنواتے ہیں۔ جس کے دنیا پہ چلتے ہوئے جنت میں اس کی آوازیں سنائی جا رہی ہیں، اس کے قدموں کی چاپ سنائی جا رہی ہو، اس کا پھر آخرت میں مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جنت میں اس کے لیے کیا مقام ہوگا؟ حضور نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سب لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جنت کی طرف چلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوں گے، تو سواری کی نکیل جب نیچے گرے گی تو اس کو پکڑنے والے حضرت بلال ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ درجات ہیں، یہ وہ مرتبے ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔
افرأیت الذی کفر بآیاتنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ وقال، اور کہنے لگا، لأوتین مالا وولدا، مجھے مال بھی ملے گا اور مجھے اولاد بھی ملے گی، میں اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتا رہوں گا اس کے باوجود دنیا میں عیاشی والی زندگی بھی گزارتا رہوں گا، میرے پیسے بھی ہوں گے، ہر شے ہوگی، ٹیکنالوجی بھی ہوگی، اور میں جو ہے نا سائنس میں جھنڈے بھی گاڑ دوں گا، اور مجھے مال اور اولاد بھی عطا ہو جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ اطلع الغیب، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ غیب سے مطلع ہو گیا، اسے غیب کا علم آ گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا تھا کہ اللہ اس کو سب کچھ عطا کرے گا؟ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے، جو اس کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے اور خوب اضافہ کریں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا، تنہا ہی آئے گا، نہ اسے اپنا مال، اپنا بینک بیلنس لے کر آنے کی اجازت ہوگی، نہ قیامت میں کوئی اے ٹی ایم مشین لگی ہوگی جس میں اپنا کارڈ سوائپ کرے اور پیسے دے کر جو ہے نا وہ اس دن بچ جائے عذاب سے، اور نہ ہی اس کی اولاد وہاں اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے گی، اکیلا ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کر دیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہیں اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بن جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ قیامت والے دن یہ جن کو یہ معبود سمجھ رہے تھے وہ معبودان باطل کہیں گے بھئی ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہمیں سجدہ کرو، ہم نے تو ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ ہماری بندگی کرو، ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کے بارے میں آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشاں ہیں، مسئلے حل کرنے والے ہیں، یا دعائیں سننے والے ہیں، یا پکاریں سننے والے ہیں، یہ قیامت والے دن ان کے ان سارے دعووں کا اسٹریٹ فارورڈلی انکار کر دیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک ہم شیطانوں کو کافروں پر چھوڑتے ہیں، تعظهم عزا، وہ انہیں ابھار کر اکساتے ہیں، فلا تعجل علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جلدی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں، ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، بہت خوبصورت الفاظ، اس دن ہم متقیوں کو اللہ کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ جس کا میزبان اللہ ہو، یہاں تو آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اس شے میں ذرا میزبانی میں کمی رہ گئی، اچھا اور یہ ڈش بھی اگر دسترخوان پہ ہوتی تو کیا لطف آتا، اور اگر ساتھ یہ فیسلٹی بھی مل جاتی تو کیا ہی مزہ آ جاتا۔ لیکن جس کا میزبان اللہ ہو اس کی مہمان نوازی میں پھر کوئی کمی واقعی نہیں رہنے والی ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے اس حالت میں کہ وہ شدید پیاسے ہوں گے۔ جہنم کی گرمی، اس کی حدت ان کی پیاس کو بڑھا دے گی۔ لا یملکون الشفاع، وہ کسی سفارش کا، کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہوں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے کوئی رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہو۔ یعنی یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے ابھی الفاظ آئے کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ جنت کا ٹھیکہ لے لیا، انہوں نے کوئی کانٹریکٹ کر لیا اللہ نے ان سے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اے مشرکو تم بہت بھاری بات لے کر آئے ہو۔ کتنی بھاری بات ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یعنی یہ صرف ایک کلمہ، ایک جملہ نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ اتنا بڑا شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اتنا شدید معاملہ ہے کہ جس کی معافی کوئی نہیں۔ فرمائے اتنا شدید جملہ ہے کہ جو تم باتیں کرتے ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائیں اس جملے کے شدت کے ساتھ۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے بیٹے کا، معاذ اللہ۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، کوئی شے نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں، الا آت الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر آنے والا ہے، یعنی اللہ کی غلامی اختیار کرنے والا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے پاس قیامت والے دن اکیلا اکیلا آئے گا، ہر ایک کا فردن فردن، انفرادی حساب کتاب ہوگا، کسی نے ساتھ نہیں دینا اس روز۔ اب یہاں بڑا خوبصورت الفاظ، ان الذین آمنوا، اللہ کرے یہ آیت ہماری سمجھ میں آ جائے،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور وہ نیک عمل کرتے رہے, اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے, اللہ کی اطاعت کرتے رہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے, سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا رحمان ان کے لیے لوگوں میں محبتیں پیدا فرما دیں گے. کیا خوبصورت الفاظ. اس کی شرح ہے وہ حدیث جو میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث اور انتہائی خوبصورت روایت, بہت خوبصورت. یہ سمجھ میں آ جائے نا تو انسان اپنے پروفیشنز, اپنے کیریئرز چھوڑ کے بس دین کے کام میں لگ جائے. فرمایا اذا احب اللہ العبد, جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں, اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. ہم تو اس بات کے طلبگار ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے. اللہ خود اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں. نادا جبریل, اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ندا دیتے ہیں, آواز دیتے ہیں, ان اللہ یحب فلانا, اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت فرماتے ہیں, فَأَحْبِبْهُ, جبریل تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اللہ کو اس سے محبت ہے, جبریل آپ بھی اس سے محبت کیجئے. فَيُحِبُّهُ جبریل, تو جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. فَيُنَادِي جبریل فِي أَهْلِ السَّمَاءِ, پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں, تمام آسمان والوں میں. اور آسمان والوں سے ذرا سمجھ لیں کہ 2 4 10 20 لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں میں یہ 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی. جبریل علیہ السلام ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا, اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. فَأَحِبُّوهُ, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثُمَّ يَوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت زمین میں بھی پیدا فرما دیتے ہیں. یعنی لوگ بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں دین کی وجہ سے. لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس کو کیفیت عطا کر دیتے ہیں. کتنا خوش قسمت ہوگا وہ آدمی, اللہ کرے ہم میں سے ہی ہو اور ہم ہی ہو, کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اور اللہ جبریل کو کہیں گے محبت کرو اس سے, اور فرشتوں کو کہا جائے گا سب کو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں, اور پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے, تو لوگ دین کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ کریں گے, اس سے پیار کریں گے, اس کو فالو کریں گے. بہت خوش قسمت آدمی ہوگا, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, آیت نمبر 97, آخری 2 آیات ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو بشارت دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, اور جھگڑا کرنے والوں کو آپ اس سے خبردار کر دیں, ڈرا دیں اللہ کے عذاب سے. یہاں جو الفاظ ہیں ان کو نوٹ کریے گا, یسرناہ بِلِسَانِکَ, اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کیا ہے. یعنی قرآن کوئی بھی پڑھے تو قرآن تو وہی ہے, آیات وہی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ نے اس کو ایسے آسان فرمایا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی احادیث اور اپنی سنتوں کے ذریعے سے اس قرآن مجید کی تشریح بھی فرمانے والے ہیں. ورنہ ہم کبھی اس قابل نہیں تھے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے. آج تک الف لام میم میں سے کسی کو پتہ لگا الف کا مطلب کیا, لام کا کیا, میم کا کیا ہے؟ جو اللہ نے نہیں کھولے, جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا, ہمیں نہیں پتا. ایک حرف بھی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے قرآن کا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان عظیم ہم پر نہ فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی تشریح فرمائی ہے, اپنے عمل سے بھی فرمائی ہے اور اپنے قول سے بھی فرمائی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ, کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ, کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا, یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو. یعنی پہلے وہ اگڑ کر چلتے تھے, زمین پر پیر مارا کرتے تھے اور اپنا سینہ تان کے چلا کرتے تھے. آج کوئی آہٹ, کوئی آواز, کوئی ذکر بھی ہے ان کا کہیں پر؟ ختم ہو گئے, کھنڈرات بن کر رہ گئے. یہاں الحمدللہ سورہ مریم جو ہے وہ ختم ہوتی. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا تذکرہ ہے, اور اس سورہ طٰہٰ کے حوالے سے یہ سمجھ لیجیے گا کہ اس میں یعنی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ. پہلے بھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پڑھا ہے, لیکن یہاں سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. میں بالکل شروع والی جو پہلی 8 آیات ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بریک کے بعد شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ
اب یہاں سمجھے گا یہ پہلا لفظ بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے، لیکن امت میں اکثر کی رائے یہ ہے مفسرین کی کہ طٰہٰ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا طٰہٰ کہہ کر، اس لیے کہ اگلے جو الفاظ ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اور وہ مشقت کیا ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت ہر لمحہ قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں، توحید کی دعوت رکھتے رہیں. بڑا عجیب واقعہ ہے. ابو جہل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے. وہ روایت کرتے ہیں اس واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، طوفان آیا ہوا ہے، امکان نہیں کہ کوئی گھر سے باہر نکل سکے. جیسے آج کیفیت ہے نا، کرونا آیا ہوا ہے اور بیماری ہے اور بس گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ اور باہر نہ نکلو. یہ اس طوفانی رات میں بھی یہی معاملہ تھا، باہر نکلنا ممکن نہیں محسوس ہوتا تھا. تو ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. ابو جہل کہتا ہے جس نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، جس نے اس طوفان کے تھمنے کا انتظار نہیں کیا، جس نے اندھیرے کے روشنی میں بدلنے کا انتظار نہیں کیا، اس وقت رات کے اس پہر آیا میرے دروازے پر، انتہائی شدید ضرورت کے تحت آیا ہوگا، جس ضرورت کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے آیا ہوگا. رب کعبہ کی قسم میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا. اور پھر آگے بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے تو آگے کھڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں آئے. ایک جملہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو جہل یہ کلمہ پڑھ لو اللہ کا، کامیاب ہو جاؤ گا. رات کے اندھیرے میں، طوفانوں میں ابو جہل کے دروازوں پر دستک دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی. یہ تو بھی ہم پڑھ رہے تھے نا، ناخلف لوگ بعد والے میرے جیسے، تو کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے، دنیا میں بہت کرنے والے کام ہیں، ابھی پڑھائی بھی کرنی ہے، ابھی کیریئر بھی سیٹ کرنا ہے، ابھی ذرا کچھ انجوائمنٹ بھی کرنی ہے، ابھی شادیاں بھی کرنی ہیں، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے. یہ سارے کام کرنے، دین کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس فی الحال ٹائم نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ نے تو دن رات اپنے لگا دیے. آپ کو یعنی یہ واقعہ تو سیرت میں ملے گا کہ نبوت ملنے سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر بھی سفر کرتے رہے. تبھی خدیجہ سے تعارف ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ہی نکاح کا معاملہ درپیش ہوا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. جس دن نبوت ملی ہے اس دن کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا شوق عطا فرمایا دین کی دعوت و تبلیغ کا، اس ذمہ داری کو نبھانے کا، کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی فاقے تک کاٹے ہیں. یہ ایک طرف شیب ابی طالب کی سخت زندگی ہے، اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بادشاہ بن گئے ہیں، پوری ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ہے، اور اس وقت سارے معاملات طے ہو سکتے ہیں اور سب کچھ آ سکتا ہے. اس وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا. کوئی ایک، یہ بہت سخت بات ہے اب میں جو کہنے لگا ہوں، 40 سال کی عمر کے بعد مال کمانے کی، دنیا کمانے کی کوئی ایک سنگل جد و جہد سیرت میں سے آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں دکھا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے، حلال ہے، صحابہ نے کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے، باقی صحابہ بھی کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے، لیکن کچھ ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ شوق عطا فرما دیتا ہے. ہمارے استاد جی ان کو کہا کرتے تھے کہ جو سر پھرے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے بس یہی کام کرنا، پھر ان کا دن رات، ان کا پہننا اوڑھنا بچھونا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سب کچھ یہی بن جاتا ہے. ان کے دماغ میں صرف ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچاؤں. ان کو اللہ ہی شوق دے، اور پھر یہ شوق اللہ نے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، انہوں نے مال کمایا بھی ہے، اس کے بعد انہوں نے مال دھڑا دھڑا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، ان کا بڑا اونچا مقام ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے گا کہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت عثمان غنی بھی نہیں ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی نہیں ہیں، کوئی اور تاجر صحابی بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے 5374 احادیث روایت کرنے والا وہ ابو ہریرہ ہے جس نے زندگی میں کوئی تجارت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ظاہر ہے اللہ نے پھر وہ درجے تو عطا فرمانے، ایسے ہی تو نہیں ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے سب چھوڑ کے بیٹھ گئے اور پھر اللہ نے آپ کو کچھ عطا نہیں کیا، ایسے تو نہیں ہوا.
پھر اللہ نے وہ درجات دیے ہیں. تو ان اصحاب صفا کا جو مقام ہے، بہرحال دنیا والے شاید سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور لباس کے ان کے پاس ایک چادر پکڑ کے بیٹھے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، میں نے واقعہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے. تو یعنی ایک چادر پاس ہے صرف، کیا ہے اور سامان کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. آپ نے تو دین، آپ نے تو اب اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور یہ اچھی بات ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ اس کے لیے یاد دہانی ہے جو ڈرتا ہے. اب آپ نے رسپانسز کی پرواہ نہیں کرنی. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑا سا کوئی ٹائم نکالیے اور تھوڑا سا ذرا خود بھی آرام فرما لیا کیجیے اور خود بھی آپ کو کام شام بھی نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ لوگوں میں کام کرنے لگے ہوئے، اگر آپ کو اتنا رسپانس واپس نہیں بھی ملتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ کے نبی پریشان ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کے پہلے 10 سال میں ایمان 10 سال مسلسل انسٹاپیبل دعوت. 10 سال ایمان لانے والے کتنے لوگ ہیں؟ صرف 100. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ 100 جو تھے نا، وہ سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کے ہیرے تھے. کل جو میں بات عرض کر رہا تھا نا کہ پتھر جمع کر کے پہاڑ کھڑا کرنے کی بجائے چند ہیرے بھی اگر مٹھی میں موجود ہونا تو وہ شاید کوانٹٹی میں تو کم لگتے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی ان پہاڑوں کے پتھروں سے کہیں زیادہ ہے، وہ ویلیویبل زیادہ ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نازل کیا گیا اس کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا زمین اور بلند آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد مہربان اللہ ہے. علی العرش استوى، اور وہ عرش پر اس نے استوا کیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ اس گیلی زمین کے نیچے موجود ہے، سب اللہ ہی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم کوئی بات پکار کر کہو، اونچی آواز میں کہو، اعلانیہ کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تو ہر راز کو بھی جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، ہر سینوں میں پوشیدہ راز بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، سارے خوبصورت نام اسی اللہ کے لیے ہیں، ساری عظیم صفات اسی اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی برتری کا، اپنی عظمت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 8 آیات الحمدللہ ہم نے سورہ طٰہٰ کی پڑھ لی. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اب ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. یہاں ہم بریک کریں گے اور بریک کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ اسی واقعے سے ہم آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.